وہ بندہ ویسے ہی انفرادی ہو جاتا ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی روٹین میں، اس کو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ٹیچر ہیں کسی ادارے میں، خود پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ یار یہ بچہ کمزور ہے، غریب ہے، اس کے ماں باپ زیادہ اخراجات قبول نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ استاد سب اپنی جیب سے اس کا خرچہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاص ہے۔ اگر مخلص ہو جائیں، منتظمین، معاونین، تو بہت سارے بچے جو تعلیم سے رہ جاتے ہیں وہ نہ رہیں، وہ پڑھ جائیں۔ ہم اگر مخلص ہو جائیں، اخلاص ہو جائے، تو ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ان کے کاروبار سیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سیٹ ہو جائے تو میرے برابر نہ آ جائے۔ مخلص اگر ہو جائیں تو زندگی میں بڑے سارے لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے، بڑے سارے لوگ ہوں گے جن کو لے کے چلیں گے۔ شرط اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا شرط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے نا، تو وہاں ایک شخص بڑا مہنگا مال غنیمت، بعض نے تو لکھا ہے کہ تاج سونے ہیرے لگے ہوئے تھے، بادشاہ کا تاج، وہ بندہ نہ ڈھونڈ کے لایا، مل نہیں رہا تھا، جنگ ہوئی تو ریتلا علاقہ تھا، تاج بادشاہ کے کہیں کھو گیا۔ تو ایک آدمی سادہ سا فوجی وہ تاج لے کے شام کو سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا، تو ان سے جب پوچھا گیا، وہ تاج انہوں نے پیش کیا، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے امیر آدمی ہیں جو آپ نے بڑی دیانتداری سے یہ تاج واپس کر دیا۔ کہنے لگے نہیں، گزر بسر مشکل سے ہے۔ تو کہا پھر آپ نے اتنا مہنگا تاج ہاتھ آیا تھا واپس کیسے کر دیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، دیانتداری اللہ کی رضا کے لیے دکھائی۔ اب وہ واپس جانے لگے تو ان کو آواز دے کے پوچھا گیا نام ہی بتاتے جائیں، قبیلہ ہی بتاتے جائیں، یہاں تو آپ کو پتہ تصویریں بھی لگتی ہیں، اخبار بھی آتے ہیں، فیس بک بھی چلتی ہے، فلانے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بورڈ بھی لگتے ہیں، پھٹیاں بھی، یہاں تک کہ لوگ مسجد کی ٹائلوں پہ بھی نام لکھوا لیتے ہیں برائے صالح ثواب۔ وہ فرشتوں کو پتہ ہے کس کے لیے کیا ہے، پتہ ہے جس نے اجر دینا ہے اسے، آپ کس حساب سے نام لکھوا رہے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کو جس نے اجر دینا ہے وہ جانتا ہے۔ تو ان کو آواز دے کے کہا گیا نام ہی بتا دیں، تو وہ صحابی کہنے لگے جس رب اور رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں۔ اپنی زندگی اگر تھوڑی سی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی تو تکلفات سے باہر آئے گی، زندگی سادہ ہو جائے گی۔ لوگ اذیت سے، یہاں تو جناب محفلوں میں لوگ پھول دینے لگتے ہیں، کہتے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بھئی آپ گلدستہ دینے لگے دے دو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہو گیا؟ کہنے ذرا کیمرے سے دے ہو لیندے ہو، بھئی پھول پیش کرنے ہیں تو وہ بھی کیمرہ سیدھا کر لو اس کے بعد پیش کرنے، اور کیمروں کی دنیا اور کیمرے کی آنکھ، اسی میں زندہ رہنا ہے کیا؟ زندگی تو باہر ہے، زندگی تو وہ ہے جو حقیقت میں ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں، مزاج خلوص والا ہو، للہیت والا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو یہی ہے سارا کچھ۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو، واپس لوٹنا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں، یہاں طے شدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے لوٹنا، تو اپنے لوٹنے کی تیاری کرے، اس کے لیے شرط اخلاص ہے، اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے۔ بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے، انہوں نے چھوڑ دیے۔ بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے، کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں، پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے، تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہیں۔ حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی، پوچھی تھی، حکم نہیں دیا تھا، وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ، لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیے وہ ذریعہ اتنے سوالوں جوابوں والا نہیں تھا۔ ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے، اور جب دینا پڑتا ہے تو، حالانکہ وہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے، دیا ہی میں نے، اب اس میں سے دے۔
تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی، اب تو لوگ بتاتے نہیں، کہتے ہیں چپ کرو، عزت نفس کا مسئلہ ہے، اگر بات کریں گے تو بات کھل جائے گی، بات آگے نکل جائے گی۔ لیکن جو دینے والے تھے، جو عطا کر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نا ایک غلام زیادہ عبادت کرنے لگ گیا، اللہ اللہ زیادہ کرتا تھا، نفل زیادہ پڑھتا، ذکر اذکار زیادہ کرتا، عبادت زیادہ کرتا، تلاوت زیادہ کرتا، درود پاک زیادہ پڑھتا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر نے اسے آزاد کر دیا، فرمایا اللہ کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہے، ہم کیوں اسے پابند کریں، اسے آزاد کرتے ہیں، اسے آزاد کر دیا۔ ایک اور غلام نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی بات ہے، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے بھی آزاد کر دیا۔ اب وہ غلاموں نے کام پکڑ لیا، نفل پڑھتے، آپ اسے آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے بابا جان یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پانچوں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ کے سامنے یہ نفل پڑھتے ہیں، بڑے سجدے کرتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، آزادی کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ہی اعلیٰ بات کر دی، رب کے بندوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کے لیے، اس نام پر میں دھوکہ کھانے کو۔ یہاں لوگ بڑے بڑے ناموں پہ دھوکے نہیں کھاتے، تیرا پلاٹ مہنگا بیچ دوں گا، لوگ دھوکہ کھا نہیں جاتے، تو جمع کرا تیرے 100 کے 250 ہو جائیں گے، کھاتے نہیں۔ دولت کے نام پہ تو دھوکے کھاتے ہیں نا لوگ، اقتدار کے نام پر بھی تو دھوکے کھاتے ہیں نا۔ تو کہا اگر اللہ کا نام لے کر یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ اخلاص پیدا کریں زندگی کے اندر، للہیت پیدا۔ آپ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، اگر ہم 50-60 لوگ بھی کسی ایک علاقے میں مخلص ہو جائیں نا، اور ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اس علاقے کی خدمت کرنی ہے، علاقے کے مسائل کو دیکھنا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، میں کہہ رہا ہوں 40-50 لوگ بھی ہوں، تو وہ گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ کسی کھڈے میں لگتا ہے، ٹائر تو اس پہ تبصرہ ہوتا ہے، ساڑھی حکومت کوئی کام نہیں کر دی، وہ کٹے کھڈے نے، حالانکہ وہ 10 منٹ کا کام ہے، گاڑی سائیڈ پہ کی جائے، ایک دابڑا ایک کئی اسے پکڑا جائے اور کھڈے کو بند کر دیا جائے۔ اور وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ جو 4 کروڑ روپے اپنے گھر پہ لگاتا ہے وہ 10 لاکھ روپے گلی پہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہوتا، ساری گلی میں پانی کھڑا ہے۔ ہم ساری زندگی تبصروں میں وقت گزارتے ہیں، گفتگو میں وقت گزارتے ہیں، ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری شہرت ہو جائے، ہم نیک لوگ ہیں، لیکن نیکی کرنی نہ پڑے، خیر والا کام ہے اسے کر گزرے، اور اللہ کی رضا کے لیے کر گزرے۔ یہ مساجد کے باہر، مدارس کے باہر اکثر علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں، بانی اور محتمم، چلو وہی ہوں گے، ہوتا بھی ہے ایسا، لیکن اس بندے کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے جو اس میں ڈھیر سارا حصہ ملا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ جاتا ہے میرا نام نہ لے آ جائے، وہ بھی بڑا مخلص ہوتا ہے، وہ بھی بڑا بانی ہوتا ہے، جو کہہ جاتا ہے میرا ذکر کرنا سارا میرے ذمہ لگا دیں، آپ لنگر کا خرچہ ساری محفل کا دے دوں گا، میرا نام نہ لینا۔ اس سے دل ٹھنڈا رہتا ہے، اس سے طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے۔ لیکن اگر فون پہلے ہی چل پڑے میں آ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور جناب دیکھنا میں انقلاب برپا کر دوں گا، تو بھئی آپ گرج رہے ہیں، برسنے کی امید ذرا تھوڑی ہے۔ جو برستے ہیں ان کو گرجنے کی ضرورت، وہ تو کام کر کے گزر جاتے ہیں۔ بات زیادہ نہیں کرنی، بس میں ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اپنی زندگی جب اخلاص والی ہوتی ہے نا تو مخلص، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مخلص نہ ہو اور پھر آپ دعویٰ کریں وہ مخلص ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے مخلص بنے، پھر باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ساری دنیا میرے ساتھ مخلص رہے۔ وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ مخلص دوست نہیں ملتا، تو فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تو ہی مخلص ہو جا۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ سارے لوگ سچ بولے اور میں کسی کے ساتھ بھی سچ، تو یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ مجھے ہر دکان سے سودا خالص ملے اور جو میں بیچ رہا ہوں وہ میں خالص، تو بھئی ایسے ہوتا نہیں نا، یہ تو ممکن نہیں نا۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا جس میں 2 وقت کھانا بھی ملتا تھا، کپڑے بھی بچوں کے، دیگر اخراجات بھی، 100 گھر کو، اور سالوں ملتا رہا، پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔
सालों वो खाना पानी बच्चों के खर्चे आते रहे, पर पता नहीं था दे के कौन जाता है। फिर अचानक एक दिन ऐसा आया कि वो खाना भी आना बंद हुआ, वो सारी चीजें बंद हुई, लोग परेशान हुए, डिस्टर्ब हुए, तकलीफ बढ़ी। एक दूसरे से पूछने लगे तेरे घर भी नहीं आ रहा? उसने कहा नहीं आ रहा। तेरे घर 100 तो घर था। फिर कहा पता करो कब से नहीं आ रहा। तो पता चला 18 मुहर्रम से मेरे घर नहीं आया लंगर। 18 घर से, वो कहने लगा 18 मुहर्रम से मेरे घर भी नहीं आया। वो जब गरीबों ने तारीखें मिलाई 100 घरों ने, तो 18 मुहर्रम से ही लंगर बंद हुआ। पता करो 18 मुहर्रम को क्या हुआ। तो पता चला 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। 18 मुहर्रम को इमाम साहब का विसाल हुआ। वो 100 घरों में खाना पहुंचाते थे, खर्चा उठाते थे, चेहरे पे कपड़ा पहन के रखते थे। कोई पूछता आप कौन है तो नाराज हो जाते थे। उन्होंने खिदमत की इखलास से, लेकिन फिर हालत ये हो गई कि लोग उनको जानते थे, याद करते थे, उनके लिए रोते थे। अपनी ज़िंदगी इखलास वाली करें, उसमें लिल्लाहियत पैदा करें। आप थोड़ा काम करें लेकिन रियाकारी से, तसन्नो से। मैं तो देखता हूँ, बड़ी मेहरबानी जी बात सुने, क्या मसला हो गया, इत्मीनान से सारे दोस्त तशरीफ, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी सेहत वाली दे। मैं तो देखता हूँ लोग अपने वालिदैन को हज पे भेज के लोगों को बताते हैं मैंने भेजा अब्बा जी को हज पे। तो अब्बा जी आप कहते भाईजान आपने भेजना था। अब ये बताने की कोई ज़रूरत है? फलां के साथ मैंने नेकी की, भगी अगर आप इतने परेशान थे तो फिर न करते। ये चीज़ें आजमाइश में डाल देती हैं, अपने तकलीफ में आ जाते हैं। यार ये नाम ले रहा है। वो हमारे एक जगह ख़त्म शरीफ था, तो मैं एक जगह हाजिर हुआ इसाले सवाब की तकरीब में। तो वो कहने लगे ये आपने जब दुआ मांगनी है ना ख़त्म शरीफ पे, तो ये भी बताना है कि 50,000 रुपये हमने मस्जिद में दिया है, और ये इतना इतना कुछ जो है वो हमने और भी खिदमात की हैं, ये वालिद साहब के लिए ना ज़रा बोल दीजिएगा। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, दुआ मांग दी। मैंने कहा जो पढ़ा पढ़ाया है। वो बाद में मुझसे कहने लगे आपने बताया नहीं। मैं क्या किन्हू दसना सारे? कहने लगे वो ज़रा, मैंने कहा खुदा के बंदे अब्बा जी क्या दे गए आपको ज़िंदगी पूरी में? कहने लगे बड़ा कुछ। तो मैंने कहा उन्होंने भी मस्जिद ऐलान कराया था कि मैं बच्चों को ज़मीन दे के जा रहा हूँ, घर दे के जा रहा हूँ, दुकान ऐलान कराया था? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा तू 50,000 दे के ऐलान कराता फिरता है, क्या मतलब चक्कर में पड़ गए? इससे तो कोफ्त पैदा होती है। अपनी ज़िंदगी इखलास वाली करनी है, उसमें लिल्लाहियत पैदा करनी है, और कोशिश करें कि अमल ज़रूर कोई ना कोई करें। 3 बातें मैंने आपसे करनी है आखिर में, और इन पर आपने अमल करना है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक तो कुछ नफल नमाज घर में पढ़ा करें, ये ज़रूरी है घर के माहौल को दुरुस्त रखने के लिए। 10 नफल, 8 नफल, 6 नफल, कुछ ना कुछ नफल नमाज घर में ज़रूर अदा करें। उससे घर में बरकत भी होगी, और हुजूर ने फरमाया अपने घर को कब्रस्तान ना बनाओ, कुछ नमाज घर में भी पढ़ा करो। दूसरा, कुछ कुरान मजीद की तिलावत घर में ज़रूर करनी है, ये अपना ज़ौक़ बनाएं। बच्चों को बार बार कहने से ना कि कुरान पढ़ो तो वो कोई नहीं पढ़ते, आप खोल लें इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे, आप पढ़ें वो भी पढ़ेंगे। और तीसरी बात ये कि घर में ना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़रूर करें, रोज़ हुजूर की सीरत की कोई बात सुना दे, कोई हदीस पाक सुना दे। कुछ ना हो सके तो बच्चों से कहें पुत्र को नाज शरीफ तो सुना थोड़ी सी, अपने बच्चों से। अपने घर में ज़िक्र रसूल का मिजाज बनाएं, अपनी तबीयत में हुजूर के तज़किरों को पैदा करें माहौल में। नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि हमारे घरों में राहत आएगी, घरों में सुकून होगा, घर के अंदर लिल्लाहियत पैदा होगी। घर के माहौल में आप देखेंगे कि एक अलग से खूबसूरती पैदा हो गई है। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा इखलास पैदा करें, बहुत सारी लिल्लाहियत। कोई भी खैर का काम करें तो तसन्नो से, बनावट से, रियाकारी से अपने आप को बचाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खालिस कर दिया, इतना खालिस कर दिया, इतना खालिस कर दिया कि मक्के से जब हिजरत करके लोग मदीने आए तो मदीने वालों ने आधी जायदादें बांट के दे दी। सगे भाई को नहीं दी जा सकती। लोग लड़ाइयाँ करते हैं, कार्नर वाली जगह मेरी तो फलानी मेरी। उन्होंने क्यों दे दी? वो मुखलिस बड़े थे, उनमें लिल्लाही, और उन्हें दे के तकलीफ कोई नहीं हुई, उन्हें दे के राहत हुई, उन्हें सुकून मिला, उनके दिल ठंडे हुए। क्यों? कि वो मुखलिस थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, ख्याल था कि वादे किए हुए हैं तो ये सारे पूरे कर दिए जाएं, इसलिए कुछ बात आपसे हो गई। अल्लाह ताला आपको बहुत सा सिला अता करे, और बंदोबस्त करने वालों, कोशिश करने वालों को अल्लाह बेहतर जज़ा अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। महफिल तो जारी रहेगी ना जी? महफिल जारी है ना जी? बस ठीक है, अब नाज शरीफ पढ़।
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سب اب آپ سے گزارش ہے کہ حضرت صاحب نے آگے جانا ہے. تمام اب آپ رک جائیں. زیارت آپ نے کر لی ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی ایک مختصر نعت ہوگی, اس کے بعد تمام اب آپ کو لنگر بھی پیش کیا جائے گا. سب اب آپ سے گزارش ہے کہ ذرا تشریف فرما ہو جائیں. حضرت صاحب نے بھی کہا